یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ دو تسبیحات ایسی ہیں کہ اگر وہ دکھاوے کے لیے، ریا کے لیے، اپنی ذاتی جو ہے نا وہ تشہیر کے لیے بھی پڑھیں نا، تو اللہ رب العزت پھر بھی اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ایک تو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا درود شریف ہے۔ اور کلمہ کثرت سے اس لیے بھی پڑھنا چاہیے کہ اس وقت جو دور ہے نا، یہ انتہائی منافقانہ اور بے دینی کا دور ہے، بے حیائی اور بے شرمی کا دور ہے، اور موت بالکل بے یقینی ہو گئی ہے کب آ جانی ہے۔ تو کثرت سے کلمہ پڑھنے سے جو ہے نا اللہ رب العزت کے پاس آخری کلمات بہتر پہنچ جاتے ہیں۔ اور انسان چونکہ آج کل بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے اور اپنی باتوں میں کفریہ بولنے کا بہت زیادہ عادی ہو گیا ہے، تو جب بھی ہم کوئی کفریہ بولتے ہیں تو ہم اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو مسلمانوں میں رہتے ہیں اور مسلمان ہی کہلاتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن وہ کفریہ انہوں نے زندگی میں اتنے بولے ہوتے ہیں کہ جب وہ مرتے ہیں نا تو ان کو فرشتے جو ہے نا کافروں میں شمار کر لے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے آخری بول بھی کفریہ تھے۔ اس لیے اپنے بولوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کفر کے انجام سے، تو کلمے کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں اور یہ کہتے رہا کریں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ یہ آپ اردو میں بھی کہا کریں تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی اس کا پختہ یقین ہو۔ اور جب انسان، جیسے ہم کسی سے اوتھ لیتے ہیں نا، کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی پرائم منسٹر کچھ بھی بنتا ہے، تو ہم اس سے اوتھ لیتے ہیں، کسی کو نیشنلٹی ملتی ہے وہ اس سے بھی اوتھ لیتے ہیں۔ تو اسلام کا اوتھ بھی کلمہ ہے، ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے، ایک یقین ہے، ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی قیامت والے دن جو ہے نا، اعمال کے جب وزن ہوگا نا، تو ایک پلڑے میں سارے گناہ رکھے جائیں گے اور ایک پلڑے میں یہ کلمہ جو زبان سے اس نے کبھی خلوص سے پڑھا ہوگا اور اس یقین کے ساتھ پڑھا ہوگا، اس پرچی کو رکھا جائے گا دوسرے پلڑے میں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ کلمے والی پرچی جو ہے نا، وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اور انسان کی بخشش کا سبب بن جائے گا۔ تو اس کلمے کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو بڑی بڑی دین اسلام میں مضبوط چیزیں ہیں نا، سب سے مضبوط ترین چیز یہ اوتھ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ گواہی ہے۔ اتنا ہی شیطان مردود نے اور ہمارے نفس نے اس کو ہمارے ذہنوں سے ہلکا کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمیں کوئی بڑا کام بتائیں، ہمیں اس سے بھی کوئی بڑا کام بتائیں، حالانکہ کلمے کا پڑھنا سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں اس کے سمجھ عطا فرمائے۔